اصل ناظرین کرام موضوع تو ایک ہی ہے جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ملک کا کیا بنے گا. ہم اس کی سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. شعیب گل, وہ شہباز گل کو پکڑا ہوا ہے, وہ اس کو بیل ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی, اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا, کیسے دیا جائے گا. عمران خان ملنے جا رہے ہیں, ملنے جانے کا کیا فرق پڑے گا. عمران خان کو ایف آئی اے نے بلا لیا, وہ کہتے میں نہیں جاؤں گا, میں کسی کو جواب دے نہیں. الیکشن کمیشن نے پوچھا, انہوں نے کہا میں ممبر ہی نہیں ہوں, میں نہیں ہوں, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں, لیکن کیا سپریم کورٹ پہ ہی معاملہ جائے گا. وہ کہتے ہیں ناہیڈی کا کیس بھی ہو سکتا ہے. بہت سی باتیں جو کی جا رہی ہیں اور جس پر کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ باتیں ہو جائیں تو بھی ملک کا کیا بہتری ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرض کیا عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو کیا ملک کی سیاست میں استحکام آ جائے گا. بڑے سوالات ہیں, ایک نہیں کئی سوالات ہیں, اور ان سوالات کے جوابات ایک تو قانون دانوں کو دینے ہیں, ایک سیاست دانوں کو دینے ہیں, اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنے والوں کو یہ غور کرنا ہے کہ کس طرح اس ملک کو اس دلدل سے نکالا جائے. میرے ساتھ ایک بہت ہی اچھا پینل, بہت ہی سیزن پینل موجود ہے. سینیٹر لطیف کھوسہ صاحب ہیں جی, جو سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں جی, اور سابق گورنر پنجاب بھی رہے ہیں اور سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں. مجھے یاد ہے ان کا زمانہ, بڑے افیکٹو سیاستدان ہیں اور پاکستان کے چند بڑے ناموں میں سے ایک نام. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, یوں تو جے یو آئی کے سینیٹر ہیں, لیکن قانون دان بھی ہیں, لیکن بہت ہی گہرائی میں جا کر بہت ہی احتیاط کے ساتھ تجزیہ کرتے ہیں, صورتحال کو سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ملک کو ایک حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ مشکلات سے نکالا جائے. حسان خاور صاحب ہیں, جو پنجاب حکومت کے ترجمان بھی رہے ہیں, آج کل ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے. جب یہ آئے تھے ترجمان بن کے تو لوگوں نے, میں یہ کہوں گا کہ ایک طرح کا سکھ کے سانس لیا تھا کہ کوئی ایسا ترجمان تو آیا ہے جو بڑی احتیاط, محتاط اور شائستہ زبان میں گفتگو کر سکے گا جی. شعیب شاہین صاحب ہیں, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. ان سے ظاہر ہے قانونی رائے بھی لینی ہے. ان کو تو میں نے بہت سی باتیں ان سے ہم پوچھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہر آدمی کا کچھ سیاسی اینگل ہو سکتا ہے, ان کا بالکل سیاسی اینگل اس معاملے میں نہیں ہے کہ وہ ایک بار کے صدر ہیں. لطیف کھوسہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صاحب سوال تو میں نے رکھ دیا, یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے, کیسے انالیسس کرتے ہیں, کیا نقشہ ہے, کیسے جا سکتے ہیں ہم آگے, آپ کچھ رہنمائی فرمائیں نا ہماری. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی ڈگر پہ ہماری سیاست نہیں جا رہی ہے, اور اس کی خصوصاً وجہ یہ ہے کہ ہر جو سیاسی جماعت ہے وہ متحارب ہو کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نبرد آزما ہے. ہم نے جو ریاستی ہیں یا عوام کی خوشنودی اور بہبود کی طرف جو ہے بدقسمتی سے دھیان ہونے کی بجائے ہم ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے پر لگے ہوئے ہیں, اور ہم جو ہے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچا رہے ہیں اور پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کوئی اچھی شگن نہیں ہے. سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ اپنے معاملات کبھی تو مقتدر حلقوں کی تفصد سے جو ہے ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, اور کبھی عدلیہ سے جو ہے وہ رجوع کر کے چھپتے ہیں اس کی آڑ میں ٹو بی ختم اللہ اللہ کر کے کیا. جی جی جی, کیا آواز میں کوئی بریک آ رہا ہے یہاں؟ جی لیکن 58 تو ختم ہو گیا, اور مشرف جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہونے کے ناطے سے وہ آرٹیکل 6 کا جو تھا خوف, وہ اس وجہ سے مارشل لا بھی بند ہو گیا. لیکن اب یہ جو ایک نئی ریت آ گئی کہ عدلیہ کے ذریعے سے جو ہے ان کو سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کرایا جا سکے. اور آپ دیکھیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 62(1)(f) کے اصولی طور پر خلاف تھی, اس لیے کہ یہ ضیاء الحق کی یہ جو ہے پیمند کاری تھی آئین
کے 62 آئین کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو دیا ہوا آئین تھا، جس میں ان کا یہ پارٹی ہی اس بنا پہ بنی تھی کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جس کا انہوں نے جو ہے اظہار واضح طور پر ریاست کی تعریف آرٹیکل 7 آئین پاکستان میں مندرج کر دیا کہ اوپر سے نیچے تک لے کے مقتدر عوام کو بنا دیا. وہاں نہ کسی فوج کا ذکر ہے، نہ کسی عدلیہ کا ذکر ہے. اور ہماری پارلیمان اسمبلیاں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ اسمبلی ہو، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی یا سینٹ، ان کو مقتدر کیا گیا. اور باقی سارے ادارے ان کی معاونت، چونکہ عوام ہی کی معاونت کے لیے سبھی کچھ یہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے ایک اور راستہ نکال لیا، جس سے ہم نے وزیر وزراء اعظم تا حیات پابندیاں لگانی شروع کر دی، اور اس طریقے سے حکومتی معاملات میں دخل اندازی شروع ہو گئی. اب محترم عمران خان صاحب سے پوچھے کوئی کہ کیا آپ 62(1) سے بچ سکتے ہیں ایسی صورت حال میں؟ ہم منتیں کرتے ہیں کہ کرتے رہے، منتیں کرتے رہے. شریف صاحب کے بھی سامنے یہ 18ویں ترمیم کے وقت ہم نے 135 آئین میں ترامیم کی، اور منتیں کرتے رہے محترم نواز شریف صاحب کو کہ یہ 62(1) کو ختم کریں، اس لیے کہ یہ ضیاء الحق نے جو ہے اپنے مخصوص عزائم کے لیے اس میں مندرج کیا تھا، اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ فتوے دیتا رہے کہ وہ اچھا مسلمان ہے، کوئی برا مسلمان ہے، ریٹرننگ آفیسر دعائے قنوت پڑھاتا رہے یا کلمے پڑھواتا رہے. یہ اللہ اور انسان کے درمیان یہ ایک تعلق ہوتا ہے. عوام کو اپنے جو ہے الیکشن میں اپنا جو ہے استعمال کرنے دیں کہ کون ان کی خدمت، ریاست کی خدمت، پاکستان کی خدمت. آپ کا پوائنٹ آف ویو بڑی کلیئر ہے، بہت صاف ہے، بلکہ شفاف ہے. کامران مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے کہ آپ تو ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس سارے حوالے کے سے جو ہمارے لطیف کھوسر صاحب نے بیان کیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپوزیشن میں آپ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہے، آپ کی اپنی پارٹی ہے، لیکن اس کے علاوہ دونوں قانون دان ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دستور پہ عمل نہیں کرتے. جب اداروں کی بات آتی ہے تو ادارے عمل نہیں کرتے، جب اور نہ صرف دستور پہ عمل نہیں ہوتا بلکہ اس کے نیچے جو قوانین ہیں ان پہ بھی اس ٹرو سینس میں عمل نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے وہ ہماری جب بات آتی ہے تو پھر ہم بھی جو ہے نا، چونکہ وہ بڑے لوگ عمل نہیں کرتے، بڑے ادارے عمل نہیں کرتے دستور پہ، قانون پہ، تو یہ ایک نیچے تک یہ چیز ٹریول کرتی ہے. اور یہ سب سے بڑا اس ملک کا المیہ بھی ہے اور مسئلہ بھی. جس دن قانون پہ، اس دستور پہ، اس کی ٹرو سینس میں عمل شروع ہو گیا تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں بچے کی طرف چل پڑیں گے. تو ابھی تک ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. 73 میں دستور بن گیا تھا، گائے اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہیں، مگر آج قانون یا دستور جس حالت میں بھی موجود ہے، جب تک وہ امینڈ نہیں ہوتے، جب تک وہ نل نہیں ہوتے، اس کا احترام جو ہے ہم سب پہ واجب ہے. اور صرف منہ سے، زبان سے کہہ دینے پہ وہ اس کام نہیں چلے گا، اس کو ٹرو سینس میں. دوسرا اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ اس دستور کی کاسٹ کے اوپر اور اس ڈیموکریسی کی کاسٹ کے اوپر ان اداروں سے ہاتھ ملا کے وہ اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوئی بھی ہو، اے بھی ہو، بی بھی ہو، سی بھی ہو، ہر لوگ جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے دوسرے کو نیچا دکھا کے وہ اقتدار میں آ جائے. یہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی بالکل غلط ہے. ہم تو مارشل لا کو ایکیوز کرتے ہیں نا، مگر مارشل لا کے علاوہ جو ہم بھی اس کے لیے ایکیوز ہیں. تو یہ جو اجتماعی طور پہ ایک مسئلہ ہم سب کے اندر موجود ہے اور سب میں سے کوئی بھی نہیں مانتا اس بات کو، تو اس دوسری چیز کو بھی اس کو درست ہونا چاہیے. تو یہ دوسری چیز بھی جب درست ہوگی تو پھر میرا خیال ہے ڈائریکشن مزید بہتر ہو جائے گی. حسان خاور صاحب، دیکھیے میں پارٹیزن سوال کرنے سے اوائڈ کر رہا تھا، اگر جو سچویشن میں نے وہی بیان کی تھی. اینکرز خوش ہوتے ہیں اگر آپس میں پارٹیسپینٹ لڑیں، بحث کریں اور گفتگو کریں اور کر کے یہ جو کرنٹ ایشوز ہوئیں ان کو کنٹروورشل بنائیں. لیکن میں یہ سوال کیا وہ کہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ درست سمت نہیں ہے. دونوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ شاید ہمیں قانون کا
پر عمل کرنا چاہیے. اس نے کامران مرتضیٰ صاحب نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ جب تک ان کا کہنا تھا کہ شکیں ٹھیک نہیں ہے، لطیف کھوسر صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ شکیں جب تک موجود ہیں تب تک ہمیں اس پہ عمل تو کرنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سچویشن کہاں پھنس گئے ہم؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو سمجھے گا کہ ہمارے ملک کی صحت ٹھیک ہے. اور بالکل کھوسر صاحب نے اور کامران صاحب نے بالکل درست فرمایا. اچھا دیکھیے، جب آپ بات کرتے ہیں نا پارٹیزن، تو ظاہر ہے کہ پارٹیزن ویو کے اندر ایک دوسرے کے اوپر نکتہ چینی بھی ہوتی ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میں سمجھتا ہوں جس کے اوپر تقریباً تمام سیاسی لوگوں کا، تمام باشعور لوگوں کا جو بات سچ کہتے ہیں ان کا اتفاق ہونا چاہیے اور ہے بھی. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک ہے وہ ایک شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اور یہ جو بھی کھیزہ تانی چلے گی، یہ صورتحال جو ہے یہ کسی طور بھی سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جائے گی. تو یہ بات بڑی واضح اور سب کے سامنے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بہت مشکل دورائے پہ کھڑے ہیں. ہم پاکستان کے 23 سے IMF پروگرام کے اندر ہیں، اور IMF پروگرام جب بھی آتا ہے ان پاپولر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اعتراض بھی ہوتے ہیں، کئی دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ہم جو بھی آرگومنٹ لیں، ہم ٹیبل کے کسی بھی سائڈ پہ بیٹھے ہوں، اس بات سے بھی کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اس وقت بہت مشکل معاشی حالات کا شکار ہے. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایسے ریگریسو کام ہو رہے ہیں جو لگتا یہ ہے کہ ملک کو پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. مثلاً اس ملک میں آزادی اظہار رائے کے خلاف بہت کچھ ہے. آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت بند ہے، اس کو بند کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی بات لوگوں تک نہیں پہنچا رہا. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا انہوں نے موقف سامنے رکھا. اسی طرح شہباز گل کا کیس ہوا ہے. کیس سے اگر ہم ہٹ بھی جائیں کہ کیس کیا وہ ایک ظاہر ہے کہ آپ نے اس سے پروگرام کیے ہوں گے، کسی بھی قسم کا قانون، کسی بھی ملک کا اخلاق، آئین، قانون یہ بدترین تشدد کی اجازت نہیں دیتا لوگوں کے اوپر. یہ نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی ہمارے لیے امبیرسمنٹ ہے. تو یہ 3-4 ایسی سینس کے اندر چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جس پہ لوگوں کا براڈلی ایک کنسنسس ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک بات. اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ماضی سے بہت ساری ہم نے غلطیاں کی ہیں پچھلے 75 برس کے اندر، لیکن ہم نے غلطیوں سے سیکھا نہیں. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ ہر کچھ سال کے بعد ہم وہی غلطیاں رپیٹ کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے اپنے ملک کو، اپنی دھرتی کو ہم مزید نیچے لے کے جاتے ہیں. اس بات کا کچھ جو ہنٹ ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کیا، لیکن بہرحال ہم وہی غلطیاں رپیٹ کرتے ہیں. ہم غلطیاں بھی نہیں کرتے، بار بار وہی غلطیاں، پرانی غلطیاں رپیٹ کرتے جاتے ہیں. یہ بات آپ کی بہت مزے کی بات ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. شعیب شاہین صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تینوں لوگ تو پارٹیزن بھی ہو سکتے ہیں اپنی اپنی پارٹی، لیکن بات وہ ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت درست نہیں ہے، اور بات کو دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم قانون پہ چلیں، اور تیسرا طریقہ ہے کہ وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم شاید قانون پہ چل نہیں پا رہے، یا قانون پہ کچھ باتیں ہم نے جو مانی نہیں ہوئی کہ قانون کو اس طرح ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے، یہ بھی ہماری غلطی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں نے اس وقت جو ورسٹ سچویشن ہمارے ملک کی چل رہی ہے اس کو میں نے 5 اس کے سب آئٹمز بنائے ہیں. اچھا. میرا تجزیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس وقت جو سچویشن ہے، عام آدمی کی زندگی جو معاشی طور پر بدتر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارے سیاستدانوں کو، تمام مقتدر طبقوں کو، اور ہمارے تمام اداروں کو، اور لوگوں کو بیٹھ کے جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، عام آدمی کی زندگی کو معاشی طور پر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، انفراسٹرکچر ہمارے ملک کا تباہ و برباد ہو گیا ہے، پانی میں ڈوب چکا ہے. ہمارا سرائکی علاقے میں اگر آپ چلے جائیں، ڈی جی خان، راجن پور، لیا، پورا بلوچستان، سندھ اور کراچی، جی بلوچستان پورا سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس کو فوری طور پر امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہے. اس پہ فوری طور پر تمام مقتدر طاقتیں انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز، ایگزیکٹو
ان کو اس پہ سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری میری نظر میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اور بدقسمتی سے جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے وہ ورک آؤٹ کریں، کام کریں، بجائے وہ اس کو بہتر کرنے اور کام کرنے کے وہ اس کے اندر چنگاریاں ڈال رہے ہیں جو اپنے لیے بھی آگ کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں اور ملک کے لیے بھی. اور اٹ از انفارچونیٹ ہمارے ملک کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری نظر میں جو تیسرا سب سے بڑا پرابلم اس وقت چل رہا ہے وہ ہے ورسٹ کنڈیشن آف ہیومن رائٹس وائلیشن. آپ 2-3 چیزیں سامنے رکھے ہیں. شہباز گل کا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ کیپٹل میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ تشدد صرف اس کی ذات پہ نہیں ہوا، ارسپیکٹو اگر اس نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی، پروسیڈ کرے ان اکارڈنس ود لا. جو تشدد ہوا، اس کو ننگا کر کے مارا گیا، اس کا کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. آپ 3 دن پہلے فیصل آباد میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور شکرپڑیاں میں پچھلے دنوں جو باہر سے آئی ہوئی خواتین تھیں وہ سیر کے لیے گئیں اور وہاں جو اوباش لڑکوں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. اٹ از انفارچونیٹ. اور ہمارا ملک کا چہرہ اچھا نہیں سامنے جا رہا، نہ انٹرنیشنل ورلڈ میں، نہ دنیا میں، نہ ہی پاکستان میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی جو بات میری نظر میں ہے جو آج بہت ورسٹ ہو چکی ہے وہ ہے عدم برداشت. کیونکہ جمہوریت کی بنیاد اور اصل روح جو ہے وہ ٹالرنس ہوا کرتی ہے. ٹھیک بات ہے. اس وقت پولیٹیکل پولرائزیشن، مذہبی پولرائزیشن، تعصب وہ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ میں آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ میری بات سننے کو تیار نہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین بھی دشمنی کی بنیاد پر کر لیتے ہیں. ٹھیک بات ہے. کیونکہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے وہ کسی بھی جمہوری معاشرے کی بقا اور اس کی خوبصورتی ہوا کرتی ہے اور اس سے ملک آگے چلا کرتا ہے. ٹھیک بات. اور جو میری نظر میں پانچواں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ہم نے اپنے ادارے، اپنے انسٹیٹیوشنز، خواہ کوئی بھی ہیں، اسٹیچوٹری ہیں یا کانسٹیٹیوشنل ہیں، وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. یا تو ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہیں، ٹانگ اڑاتے ہیں، یا وہ اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ پراپرلی ادا نہیں کر رہے. تو یہ 5 اتنے سیریس مسائل ہیں جو کسی بھی ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ کوئی آپ کہیں کہ اگر ان مسائل پہ ہم حل نہ پا سکے تو ہمارا ملک آگے نہیں جائے گا بلکہ ترقی کی طرف جائے گا. ٹھیک بات. بہت 5 باتیں بیان کر دیں اور بڑی بنیادی باتیں بیان کر دیں جو لگتی ہے کہ ملک کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک وقفہ اور بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. سمت درست نہیں ہے، قانون پہ ہم عمل نہیں کرتے. اور شاہد شاہین صاحب نے تو 5 چیزیں گنوا دی باقاعدہ کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. قانون پہ ہم یعنی ایک چیز نہیں کئی چیزیں گنوا دی کہ جو ہماری مشکلات کا سبب بنی ہوئی ہیں. ہمیں ٹالرنس نہیں ہے، انٹالرنٹ ہو گئے ہیں ہم، ادارے ہمارے کام نہیں کر رہے. ساری باتیں جو ہم کہتے ہیں وہ انہوں نے ساری گنوائی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے ساری گفتگو سنی. لگتا ہے کہ آج سب سچ بولنے پر تلے بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کچھ بھی سیاست ہو، ملک میں کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بات کہنی ہے وہ کہہ دینی چاہیے اور کھل کے کہہ دینی چاہیے. کھوسا صاحب علاج کیا ہے پھر اس بات کا؟ علاج تو بڑا مختصر بھی ہے اور تقریباً اس حالات میں جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت گمبھیر بھی ہے. دیکھیں جب تک آپ سیاست نام کس چیز کا، جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ جمہوریت سانجھی سوچ کا نام ہے، کلیکٹیو وزڈم. اگر تو آپ نے ڈکٹیٹرشپ اولیگارکی بادشاہ یہ وہ کرنا ہے تو پھر تو فرد واحد یا ادارہ جس طرح ہوگا فرد وہ ہوگا. لیکن کلیکٹیو وزڈم کیسے ہوتی ہے؟ اور کلیکٹیو وزڈم میں آپ جب پارلیمان کو مقتدر کرے ہو، جو آئین کی روح ہے، آئین کی روح ہے جس سے ساری چیزوں کے شاخسانے نکلتے ہیں، اگر آپ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے، آپ استعفے دیں گے، آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، آپ بائی الیکشن میں تو پھر 9 سیٹوں سے لڑیں گے اور پھر 1 سیٹ رکھ کے باقی خالی کر کے پھر مذاق بنائیں گے، قوم کے اخراجات ان پر کوئی ڈالیں گے اور پھر استعفے دیں گے، پھر آپ نہیں بیٹھیں گے. تو کیا یہ گلیوں میں جلد سے کھیل کر یا فکری انتشار اور جو ہے ایک جو ہے فزیکل انتشار کے ذریعے یہ مسائل کو حل کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر
یہ معاملات کو طے کرنا ہوگا. اور چونکہ ایک آئینی ادارہ پارلیمان اور اسمبلیاں ہیں, خدا را ان میں آپ اپنے مسائل کو حل کیجئے گا. آپ کیوں کر جو ہے دوسرے اداروں کی طرف اپنے معاملات لے کر جاتے ہیں. آج چھینک مارو تو جو عدلیہ میں گیا ہوا ہے بندہ, کہیں چھینک مارتی تو عدلیہ میں چلے جاتے ہیں. کسی کی اگر وہ اپائنٹمنٹ یا اس کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے ملک میں قیامت آ جاتی ہے. کیوں کر ہم ان کو اسٹریم لائن نہیں کرتے عدالتی ذریعے سے. اور دیکھیں آئین کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد جب 19ویں ترمیم کی تو لٹرلی اس وقت کے چیف جسٹس جو ماشاءاللہ بہت زیادہ طاقتور تھے, انہوں نے گردن پہ رکھ کے چھری رکھ کے پارلیمان سے 19ویں ترمیم کروائی, جس میں انہوں نے اپنے تمام جو معاملات تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے. آج ساری باریں اور خود سپریم کورٹ منقسم ہے کہ ایلیگیشن جو ہے سپیریئر جوڈیشری میں اپنی میرٹ پر نہیں ہو رہی, اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. خود عدالتوں کا آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں بہت ساری ہیں. جس طرح میں نے کہا جو ہمارا بیرونی پاکستانی ہے وہ مجھ سے زیادہ محب وطن ہے. 1 کروڑ پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں جن کے دل اور دماغ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, جو فورن ریمیٹنس بھیج کر ہماری فورن جو وہ ہے یہاں ایڈ کرتے ہیں, جس وجہ سے جو ہے ہماری معیشت جو ہے گرو کرتی ہے. تو ان کو نہ صرف رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے بلکہ یہ ڈیول نیشنلٹی کو نکال باہر پھینکنا چاہیے آئین سے, تاکہ وہ لڑ بھی سکے الیکشن اور وہ وزراء یا جو بھی ہے عہدیدار بھی بن سکے, اس ملک کی خدمت کریں. یعنی جب آپ کو ٹھیک بات ہے آپ کی جناب, بالکل ٹھیک بات. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ لطیف کھوسر صاحب نے تو بڑی واضح باتیں کی ہیں, ڈوول نیشنلٹی کے بارے میں بھی باتیں واضح کی ہیں, اور ایشوز کو بھی انہوں نے بالکل واضح طور پہ اٹھایا ہے اور کہا کہ آئین کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے. ہم نے 18 ترمیمیں کی تھیں اور عدلیہ نے جس طرح 20ویں ترمیم انگوٹھا رکھ کے بقول ان کے کروائی ہے, اس نے ساری وہ عدلیہ کی ایلیویشن کے سسٹم کو اب خود آوازیں اٹھ رہی ہیں, خراب کر دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بڑا احترام ہے کھوسر صاحب کا, مگر بات یہ ہے کہ عدلیہ نے اگر ہمارے اس پہ گردن پہ یا شارک پہ انگوٹھا رکھ کے یہ امینڈمنٹ کرائی تھی, حالانکہ کروائی تھی 19ویں امینڈمنٹ, مگر ہم نے بھی تو کی تھی نا. دوسروں کو تو الزام دینے سے پہلے ہم اپنے بھی ہم بھی تو دیکھیں نا کہ ہم نے کیا کیا تھا. تو ہم نے بھی تو کی تھی نا. تو جب ہم نے کی تھی تو اگر عدلیہ جو ہے اس معاملے میں اگر اس کو ہم ایکیوز کر رہے ہیں تو اس میں ایکولی ہم بھی ایکیوز ہیں. ہم نے کی تھی, انہوں نے کروائی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ورنہ آپ کی 18th امینڈمنٹ بھی گئی, اور ہم نے 18th امینڈمنٹ کو بچانے کے لیے بلیک میل ہوئے تھے, اور اس بلیک میل کے نتیجے میں ہونے کے نتیجے میں ہم نے 19th امینڈمنٹ کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمان جو ہے وہ ساورن ہے؟ کیا ہمارے لیے نو گو ایریاز نہیں ہیں؟ سٹنگ ان دی پارلیمنٹ جو ہے نا, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بہت سے ایریاز جو ہے نا وہ آج بھی نو گو ایریاز ہیں. آپ کس چیز کی وہ ساورنٹی کلیم کرتے ہیں, کس چیز کی سپرمیسی کلیم کرتے ہیں؟ کیا آج بھی سول سوسائٹی جو ہے نا وہ آپ سپریم ہے؟ کوئی آپ کچھ کر سکتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ آپ کو انٹر ہونے کی ایریناز میں انٹر ہونے کی ممانعت؟ تو ہم خود بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, ہماری بھی, اور جب ہم کمپرومائز کر رہے ہیں تو اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہم میں ایسی کمزوریاں, ہم میں ایسی انہیریٹنٹ کمزوریاں موجود ہیں جس کو جو ہم شاید جس کی وجہ سے ہم بلیک میل ہوتے ہیں. ٹھیک بات. جس دن کمزوریاں دور کر. حسان خاور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دونوں ساتھی تو آپ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کمزوریاں بھی ہیں, ہم بھی بہت سی باتوں پہ مان لیتے ہیں اور ہم سے منوایا جاتا ہے, ہم اتنے ساورن بھی نہیں ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ممالک میں ہائیبرڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ شیئر رسپانسبلٹی ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں جس طرح ہمارے ملک میں ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہے وہ کسی ایک فرد واحد کی وجہ سے نہیں ہے, کسی ایک ادارے کی وجہ سے نہیں ہے, کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہے.
एक बाहर है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट है, और सबसे बड़ा एलिमेंट तो आपको सियासी कमजोरी मिलती है सियासी जमातों की, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं। और ये भी बात जात साहब ठीक है कि ये बातें सारी एक दिन में ठीक नहीं हो जाएंगी। कोई ऐसा दिन नहीं इस मुल्क की तारीख में आएगा जब सबके जमीर जान जाएंगी और सब जो है वो डेमोक्रेसी के हायर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने के और कहेंगे कि आज से मुल्क जो है बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो आपका सवाल है कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज तो वही है जो दुनिया का इलाज है। जिस तरह दुनिया में तमाम जो आज तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिस तरह वो आगे बढ़े हैं, हमें नहीं बढ़ना है। हमें कोई दुनिया से अलग तो अनोखा तरीका नहीं मिल जाना। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर तरीका है वो है जमहूरियत। और जमहूरियत जो है वो हमारे आइन के अंदर भी दी गई है, हमने आइन की इज्जत भी कर दी है और जमहूरियत को लेकर चल रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि जो बुनियादी इस मुल्क की जरूरत है वो ये है कि अगर हमने सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म करना है तो हमें इस मुल्क के अंदर इसको रीसेट करना पड़ेगा। हमें इलेक्शन कराने पड़ेंगे और ऐसे इलेक्शन कराने पड़ेंगे जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का एतमाद हो, ऐसे लोग ऐसे इदारे वो इलेक्शन कराएं जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। और अगर आप उस तरफ जाएंगे तो तभी हालात बेहतर होंगे। और दूसरी तरफ ये है कि जो हमारे कवानीन हैं उनको भी हमें एक आंख से देखना पड़ेगा सबको, कोई भी इदारा हो, चाहे वो पीटीआई के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और पार्टी के खिलाफ हो। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना क्रिएट करें। अगर हम करना चाहेंगे, कुछ लोगों को फेवर देना चाहेंगे, कुछ पर नहीं देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क में क्या होगा। आप तारीख उठा के देख लें, आपके मुल्क में हर तरह की तारीख वहां लिखे हुए हैं और वही नतीजा दोबारा निकलेगा खुदा खास्ता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जमहूरियत नंबर 1 और फिर रूल ऑफ लॉ नंबर 2, ठीक है जी, और कोई रास्ता। ठीक बात है जी। जमहूरियत नंबर 1 और रूरल नंबर 2, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नंबर 3। शुएब शाहीन साहब क्या कहेंगे आप? आपने बहुत 5 नुक्ते बड़े सोच समझ के चार्ट टॉन करके हमें बयान किए। अब आप क्या कहेंगे सारी गुफ्तगू के बाद? देखिए, खराबियां तो हैं, सारे हम मानते हैं। उसको हल करने के लिए सबसे पहला प्रॉब्लम यह है कि हम ना संजीदा हैं और ना ही हम उनके हल की तरफ आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। जिसमें सबसे पहली जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो सियासी पार्टियों के अंदर बादशाहत का खात्मा है। ठीक है, बादशाह है, उसका बेटा या बेटी फिर एक वली अहद बनेगा और वो फिर बाकी जो अवाम और पब्लिक है, जितना सीनियर सीजन समझदार सियासतदान सियासी वर्कर है, लीडर है, लेकिन उसको पार्टी हेड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो बादशाहत में वो वली अहद नहीं बन सकता। दैट इज दी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि सियासी जमातों में जमहूरी रूह आई नहीं है। जब सियासी जमातों में जमहूरियत और जमहूरी रूह नहीं है तो जिसकी वजह से हकीकी जमहूरियत का जो कॉन्सेप्ट है या जो जमहूरी मुआशरे हुआ करते हैं, हम वो जमहूरी न मुआशरा हैं न जमहूरी सियासी पार्टियां हैं, जिसकी वजह से। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को जमहूरी पार्टी कहता हूं, वो है जमात इस्लामी, जहां वाकई हर 5 साल या 4 साल बाद उनका जो भी टेन्योर है उनका इलेक्शन होता है और जो एक उनका अमीर बनता है और उसके बाद कभी भी उनकी बेटा या बेटी वो अमारत के लिए आगे नहीं आई। और इर्रेस्पेक्टिव के पब्लिक में उनका क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर ट्रू सेंस में सियासी और जमहूरी अगर पॉलिटिकल पार्टी कहें तो मेरी नज़र में आज वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जमात इस्लामी है। इसी तरह अगर आप आगे जाएं तो रूल ऑफ लॉ की शदीद कमी है। बड़े आदमी के लिए एक कानून है, तमाम इदारे जब वो मुख्तदर तबकों और लोगों के लिए हाथ बांध के खड़े होते हैं और आम आदमी को जलील और रुसवा करने के लिए वही लोग वही इदारे वो सबसे पहले आगे आगे होते हैं। ठीक बात। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ खराबी है वो है निज़ाम इंसाफ आम आदमी को नहीं मिलता। और हमारा निज़ाम इंसाफ जो है जिसके हम सब आर्गन्स हैं, उसका वन ऑफ द पिलर है, उसको आम आदमी को, खा वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज हैं, खा वो पुलिस है, खा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, खा वो अदालतें हैं, आम आदमी को इंसाफ देने में मैं समझता हूं ना सिर्फ ये है कि आम आदमी को उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो गया है, ठीक बात, ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया है। और वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसकी वजह से प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी
نظام انصاف پہ اعتماد نہیں کرتا کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ زیادتی ہوگی تو میں عدالت جاؤں گا، میں کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے پاس جاؤں گا، ایک بات ہے جی کہ کوئی کسی کو اعتماد ہی نہیں رہا اپنے اداروں پہ، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ کو اپنے اداروں پہ اعتماد ہی نہ رہے. لوگ تھانے میں نہیں جاتے کہ پولیس پہ اعتماد نہیں ہے، عدالتوں پہ نہیں جاتے کہ انصاف نہیں ملے گا، ایک انصاف مہنگا بھی ہے. اور کسی کے بعد ایک زمانہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی مشکل ہوگی تو ملک کے معاملات کو فوج جو ہے وہ بڑے سلیقے کے ساتھ لوگوں کو سیدھے راہ پہ رہے گی. اب ان پہ تو اعتبار ہی نہیں رہا، تو کس پہ اعتبار کیا جائے؟ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، میرے پاس وقت بہت ہی کم ہے. اب میں پارٹیسپینٹ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ رہنمائی کیا فرمائیں اور یہ بتائیں کہ اب کیا کریں. پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ ون لائنر جسے کہتے ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اپنی بات کو کنکلوڈ کر سکیں. لطیف کوثر صاحب جی، کیا آپ کیا کہیں گے؟ کیا ون لائنر ہے؟ بحث تو ہم نے کر لی، بہت کی، خاصی ڈیٹیل کے ساتھ کی. اب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت یہ سبھی جماعتیں مل کر کریں اور اڑ جائیں سیاست کو، پاکستان کو بچائیں، ریاست کو بچائیں، قانون اور آئین کی بالادستی کو مسلم اور مسلط کریں. اس کا یہی ایک واحد حل ہے. اگر یہ آپس میں اس طرح لڑتے رہے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت مختصر انداز میں آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے، میرے خیال میں سیاست کا مقصد جو ہے وہ قطعاً اقتدار حاصل کرنا نہیں ہوتا. حالانکہ ہم جب سیاست کرتے ہیں تو اس کا واحد مقصد ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جائز یا ناجائز طرح سے اقتدار میں آیا جائے. تو جو بھی پارٹیاں یا جو بھی اشخاص پالیٹکس کرتے ہیں وہ اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اس کو ترک کرنا ہوگا. سیاست برائے سیاست ٹھیک ہے، سیاست برائے کنٹری ٹھیک ہے، سیاست برائے سوسائٹی ٹھیک ہے، مگر اگر آپ سیاست برائے اقتدار ٹھیک نہیں جی. بالکل ٹھیک بات ہے جی. حسان خاور صاحب، یہ ان کا ایک فارمولا کہ سیاست برائے اقتدار نہیں ملک کا حل، بلکہ سیاست برائے سیاست، سیاست برائے پاکستان، سیاست برائے معیشت، اور سب چیزیں ٹھیک ہیں. اور میثاق معیشت اور میثاق جمہوریت اگر ہم ملا کے آگے چلیں تو شاید بہتر صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. دیکھیے، یہ جو باتیں دونوں ہمارے صاحبان نے کی، اس سے تو کسی کو ڈس ایگریمنٹ نہیں. میثاق جمہوریت بھی ہونا چاہیے، میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے، اور سیاست برائے عوام بھی ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں، یہ باتیں میثاق تب ہوتی ہیں جب حالات اسٹیبل ہوں، جب لیول پلینگ فیلڈ ہو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگا دیں اور آپ کہیں کہ جی اس وقت بیٹھ کے ہم... وہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج کے نااہل کر دیں اور لیول فیلڈ ہمیں نہ دیں. وہ ان میں سے ایک صاحب یہ کہتے ہیں. دیکھیں پارٹیزن بات تو میں میرزا بہت کر سکتا ہوں، لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے اس ملک میں اگر تو فیصلہ کر لیں کہ ہمیں جمہوریت آگے لے کے چلنی ہے، یا یہ ہائیبرڈ ڈیموکریسی نہیں چلنی. اگر جمہوریت لے کے چلنی ہے تو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک بات ہے، اور اس کے بعد ٹھیک بات ہے. آپ کی بات آگے جی، بہت وقت کم ہے. شعیب شاہین صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں تو سارے دوستوں کی ساری خوبصورت باتوں کو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات سے ایڈ کروں گا کہ ہمارا ملک اب اشرافیہ کے عللے تللوں کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے اشرافیہ کو چاہیے اور تمام جو ہمارے اس وقت مفت پروٹوکول کے نام پہ جو عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ ان کو فی الفور ختم کر دینے چاہیے اور عام آدمی کی زندگی کو آسان اور سادہ اور ان کے برابر لانے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو ان کے برابر لائیں اور ملک کے جو اخراجات اپنے عیاشیوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. ہمیں سارے عللے تللے ختم کرنے پڑیں گے، عیاشیاں ختم کرنی پڑیں گی، عام آدمی کے سطح پہ آنا پڑے گا اور کوشش کرنا پڑے گی کہ ملک کو معیشت کے طور پر مضبوط بنائیں. میثاق معیشت کریں یا کچھ اور کریں، میثاق جمہوریت پہ چلیں یا کچھ اور اصول جمہوری طے کریں، لیکن پارٹیوں کو یہ اصول طے کرنے پڑیں گے کہ سیاست برائے اقتدار نہیں ہوگی، بلکہ سیاست برائے سیاست ہوگی اور سیاست برائے پاکستان ہوگی. پاکستان کے لیے سیاست کریں گے تو ہم اس ملک کو بچا سکتے ہیں، ورنہ بچت کا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جو درست سمت پہ جاتا ہو. اجازت چاہتا ہوں.
اللہ حافظ.